جی ہاں، السلام علیکم، اور ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں لائف بوائے کا یہ نئی پیکیجنگ کے ہے میرا چاند تارا، لیکن چلیں کوئی نہیں، ہم پھر لگوا لیں گے. بڑی زبردست خوشبو ہے، جھاگ بڑا زبردست ہے، اور نئی پیکنگ جو ہے وہ آ گئی ہے. ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ہم نے ریویل کر دی ہے نئی پیکنگ بالکل آپ لوگوں کے سامنے. اس نئی پیکنگ کو استعمال کریں. صابن بھی بڑا زبردست ہے جی، اور یہ آزادی کی خوشی میں بھی ہم لوگ یہاں پہ جو ہے وہ اس کو ریویل کر رہے ہیں. ویسے ہم کل کر چکے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بٹ اینی وے حضرت ابو بکر صاحب سے میری بات نہیں ہوئی تھی. ان کی طرف جانے سے پہلے میں حافظ سویٹس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. 1975 سے آج تک ماشاءاللہ سے اپنے معیار کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اویلیبل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ریوائیو کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. رمضان کی اسپیشل پیکیجنگ موجود ہے. یہ صرف آپ کی پیاس نہیں بجھاتا بلکہ آپ کو ہائیڈریشن بھی دیتا ہے، یعنی ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے بچاتا ہے. تو ابو بکر صاحب چند آخری الفاظ اگر آپ کہنا چاہیں. جی، آج کے موقع کی مناسبت سے آپ اس ملک میں بستے ہیں، جس کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہے، کسی بھی مسلک سے، کسی بھی مذہب کے ہیں، اس ملک کا آپ کے اوپر حق ہے. ہم سب ایک ہیں، اور جب ملک کی تعمیر اور ترقی کی بات ہو تو ہمیں اپنی ساری اختلافات اور وابستگیاں بالائے طاق رکھ کر صرف یہی سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستان کے بیٹے ہیں، پاکستان کے اس ملک میں جیتے ہیں، پاکستانی ہیں، شہری ہیں، اور سب کو ایک ہو کر کے اپنے ملک کی خدمت کرنی چاہیے. اور خصوصاً اس وقت کے حالات میں پاکستان جب چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے ایک حالات میں، اور آپ کی جب دفاعی قوت بہت مضبوط ہو تو پھر دشمن کے لیے ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ وہ اندر سے کوئی راستہ پیدا کرے. اور اندر سے ہم اس طرح سے مضبوط نہیں ہیں. ہم لسانیت میں بٹے ہوئے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. بلوچستان میں ہمارے مسائل ہیں، خیبر پختونخوا میں ہمارے مسائل ہیں، سیاست میں ہمارے مسائل ہیں. تو جب ملک کی بات ہے تو آپس کی ہم معاملات، کسی کو کم ہے، کسی کو زیادہ ہے، کہیں تعلیم ہے، یہ سارے حل ہو سکتے ہیں جب ہم ایک ملک کے شہری ہیں. کل حل ہو جانا ہے ان سارے مسائل کو. مگر آج جب اس ملک کی ہمیں ضرورت ہے تو بلوچستان میں جو میرا بھائی نوجوان ہے وہ بھی اٹھے اس ملک کے لیے. خیبر پختونخوا میں جو میرا بھائی پاکستانی ہے وہ بھی اٹھے اس ملک کے لیے. سندھ میں بسنے والا جو میرا بھائی ہے وہ بھی اٹھے. ہر مسلک کا، ہر فرقے کا، اور سب ایک مٹھی کی طرح اس ملک کے لیے اس وقت میں یکجان ہو جائیں، تاکہ کسی کو ہمارے اندر سے کوئی موقع نہ ملے کہ ہم اندر سے ہمیں کمزور کر سکے اور نقصان پہنچا سکے. جی، میں حضرت آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک بڑی دعا ہو جائے آج، پھر ہم بریک پہ جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. مولا کریم ہمارے رمضان المبارک کے روزوں کو، نماز تراویح کو، دیگر عبادات کو، تلاوت قرآن کو اپنی جناب میں قبول و منظور فرما. یا اللہ ہم تمام کی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ اپنے کرم سے معاف فرما. یا اللہ ہمیں ایک امت بننے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما. پروردگار عالم ہم تجھے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر التجا کرتے ہیں، یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما. یا اللہ اس وقت جو جنگی صورتحال ہے اس کو امن سے بدل دے. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. مولا کریم یہ ملک اسلام کے نام پر تو نے ہمیں عطا کیا. یا اللہ اس ملک کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما. پروردگار عالم ہم پاکستانیوں کو لسانیت کو چھوڑ کر، علاقائیت کو چھوڑ کر، صوبائیت کو ترک کر کے ایک قوم بننے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت کی خاطر ہمارے جتنے ادارے اندرون ملک کام کر رہے ہیں یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما. یا اللہ دہشت گردی سے، بدامنی سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی سرحدوں پر اس وقت پاک افواج کے جو جوان پیرا دے رہے ہیں یا اللہ ان کی نصرت فرما. یا اللہ پاک افواج کو ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر شاہ صاحب کی قیادت میں متحد و منظم فرما. یا اللہ ہمیں
عالم اسلام کی امامت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہماری ان دعاؤں التجاؤں کو اپنی جناب میں قبول فرما۔ غزہ کے مظلوموں کی غیب سے مدد فرما۔ بار الہ ہم سب پر کرم فرما، رحم فرما۔ یا اللہ یہ آن ٹی وی جو کوششیں اور کاوشیں دین کے حوالے سے کر رہا ہے انہیں قبول فرما۔ ہمارے فیصل قریشی صاحب اور یہ جتنی پوری ٹیم ہے یا اللہ ان کو دین دنیا کی بلائیاں نصیب فرما۔ بار الہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے نیک ایک متقی اور پرہیزگار بنا۔ بار الہ ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ ونفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا